والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوتا استاد جی کے پاس اپنے، تو میں دعا کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے انشاءاللہ کہہ دیا، تو استاد جی نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا، فرمایا دعا تو یقینی چیز ہوتی ہے، تو اس پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے؟ دعا تو کیا ہوتی ہے؟ یقینی چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کہہ رہا ہے؟ کسی دعا کے اندر انشاءاللہ بتاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بعد انشاءاللہ ہو. ارے ڈائریکٹ بات ہی رب سے ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دعا جب مانگی جا رہی ہے تو بات یہ جو ڈائریکٹ ہو رہی ہے نا، یہ رب سے ہو رہی ہے، کسی سے نہیں ہو رہی. جہاں مخلوق سے بات ہو رہی ہو، مخلوق سے کوئی بات کر رہا ہو، مخلوق سے کوئی کمنٹمنٹ کر رہا ہو، اس کے اندر کیا ہے یہ؟ اب خالق سے بات کر رہے ہو، خالق کی بات کرنے کے اندر انشاءاللہ کہاں سے آئے گا؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ خالق سے بات کرنے کے اندر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کی گہرائی کے اندر جا رہے ہو نہیں جا رہے، یہ پوچھ رہا ہوں. میری بات سمجھ میں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، میں آ رہی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما. اب کہو اس کے اوپر انشاءاللہ، کہو گے کیا کہو گے؟ کیا کہو گے بھائی؟ اے اللہ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما، حج کرنے کی سعادت نصیب فرما. کیا کہو گے؟ انشاءاللہ کہہ کر دکھاؤ. تو بتایا جا رہا ہے کہ دعا کس سے تعلق ہے؟ براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہو، اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا، یہ تو یقینی بات ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا. یقین کرنا کہ جس ذات سے مانگا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس نے کر دیا، ہو گیا. یہ چیز ہے اصل. اور وہ ذات بھی کیسی ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن کے الا بذکر اللہ تطمئن خوب غور سے سن لو، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے. خوب غور سے سن لو، اللہ کے ذکر کے اندر کس کا اطمینان ہے؟ دلوں کا اطمینان. اللہ جو ہے نا حرف تنبیہ ہے، اور یہ تنبیہ کے لیے آیا ہے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو، دل کے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکال کر اللہ کا ذکر کرو، پھر تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. یہ بتانے کے لیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اللہ کے در پر بیٹھ جاتا ہے نا، اور پھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا، سمجھ لو یہ بندہ اللہ کے در پر بیٹھ کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اپنا دروازہ کبھی نہ کبھی کھولیں گے اور کریم ہی فرمائیں گے. خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے. وہ اپنے شعر کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کھولے یا نہ کھولے در، کیوں ہو تیری اس پر نظر،
کھولے یا نہ کھولے در، کیوں ہو تیری اس پر نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائی جا. بھئی تیری نظر اس کے اوپر کیوں ہے؟ تو اپنے محبوب کا نام پکارا جا، اللہ کی ذات کو یاد کیے جا، اپنے دل کی غفلت کو دور کر کے اللہ سے محبت کیے جا. پر تیرا کام یہ. بھائی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس قلب کے اندر اطمینان کا مالک آ جائے، اللہ نے جو کہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دلوں کا اطمینان ہے. خوب غور سے سن لو یہ بات. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو ہے اللہ کا ذکر، دلوں کا اطمینان، اور ذکر کرنے کی برکت سے دلوں کا اطمینان کا مالک ہی آ جائے، اس کی کیا کہنا ہے؟ اطمینان نہیں بلکہ اطمینان کا مالک آ جائے. بھائی کوئی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اگر وہ رسپیکٹ کرنے والا عزت کرنے والے کے گھر پر چلا جائے، جس کی عزت کی جاتی ہے، وہ اگر گھر پر چلا جائے کسی کے جو عزت کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا؟ بے چین ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یار میں کیسے آؤں مدد کروں، یار میں کیا کر دوں، ان کی خدمت کیسے کروں. یقین جانے حضرت فرمایا کہ جس دل کے اندر، قلب کے اندر اللہ کی ذات آتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. میں ابھی کیا کروں، میں ابھی کیا کروں، کیا کروں، ایسے ہوتا ہے. خدمت کیسے کروں، بے چینی بڑھ جاتی ہے. دل کے اطمینان کا ایک الگ مسئلہ ہے. دل کا اطمینان حاصل ہو گیا، اس میں بے چینی کیا ہوتی ہے، اور جو اطمینان کا مالک ہے وہ آ جائے نا تو بے چینی، دونوں میں فرق ہے. کیوں بڑھتی ہے بے چینی؟ مزے والی بے چینی ہوتی ہے. ارے یہ آ گئے، میں نے بتانا بھی تو ہے لوگوں کو کہ میرے گھر پر وہ آئے تھے، میں نے یہ کھلایا تھا، میں نے یہ خدمت کی تھی، میں نے یہ خاطر مدارت کی تھی. جس کے قلب کے اندر اللہ آ جاتا ہے تو اس بندے کو اپنے قلب کی واردات بتانے کے لیے اپنی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ خود ہی اس کی واردات کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیتے ہیں. پورے عالم میں پھیل جاتی ہے اس کی قلب کی واردات. اس لیے ان کا ہی شعر ہے کہ بھائی اگر بیٹھیں گے چین سے تو پھر کیا کام کے رہیں گے پر. بیٹھے گا اگر چین سے تو کیا کام کے رہیں گے پر. تو بس بھاڑ اندر رہ کر سینے میں پڑھائے جا، سینے میں رہ کے اندر پڑھائے جا. جیسے ایک طوطا ہوتا ہے نا، پنجرے کے اندر ہوتا ہے، بند رہتا ہے، لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے آزادی کے لیے. تو حضرت یہاں پر فرما رہے حضرت خواجہ حسن رسول رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی چین سے مت بیٹھنا، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو سکون سے مت بیٹھ جانا. بے چین ہو جائے، گھبراہٹ کا شکار ہو جائے کہ یار یہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا، میں نے اپنے مالک، میں نے اپنے رب کو، اپنے خالق کو ناراض کیسے کر لیا. میرا رب مجھ سے ناراض کیسے ہو رہا ہے، اس کو راضی کرنے کی پرواہ ہو جائے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹھنا نہیں ہے سکون سے، پھڑائے جا. اگر تو بیٹھ کے سکون سے تو پھر اڑنے کے قابل نہیں رہے گا، تیرے پر جو ہے نا بیکار ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں ایک پرندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، کسی زمین پر رہنے والے جانور کے ساتھ، اور وہ اڑتا ہی نہیں ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اڑنے کے قابل بھی نہیں رہتا. وہ زمین کے جانور کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر. ہم تعجب کر رہے ہوتے ہیں، ارے یہ تو وہ ہے، پرندہ ہے، یہ کیوں نہیں اڑ رہا. تعجب ہوتا ہی نہیں ہوتا.
تو لہٰذا اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے گناہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو گیا نا، لیکن گناہ کرنے کے بعد پھڑ پھڑائے جا، بے چینی پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو، اضطرابی کیفیت آ جائے، مجھ سے میرا رب کی ناراضگی نافرمانی ہو کیسے گئی، یہ اضطرابی کیفیت کے اندر چلنا ہو۔ اب میں اللہ کو راضی کیسے کروں، فرما برداری کیسے کروں، اس کا جرمانہ کیسے ادا کروں، ایک کیفیت کے اندر آ جائے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کیفیت کے اندر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، اور اسی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے سارے گناہ۔ ایک شخص آیا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہی ہمارے دادا حضرت ہیں، یہ پردادا سے بھی لگڑ دادا حضرت ہیں، ہمارا خاندان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا تجھے کیسے معلوم چلے گا فرق؟ بولا حضرت کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھ، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو روزانہ تو انچی ٹیپ لے کر نا ناپا نہیں کر اس کو، پھر تو پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بڑھ رہا نہیں ہے، 1 سال تک رہنے دے، 1 سال کے بعد دیکھیو کتنا بڑھ گیا، خود بخود پتہ چل جائے گا تجھے۔ اگر تو 1 سال تک ناپنا ہی چھوڑ دے گا تو بھائی خود بخود پتہ چل جائے گا نا اس ذکر سے تجھے کیا فائدہ ہو۔ ابھی میں تجھ سے پوچھوں 1 مہینے پہلے تو نے کیا کھایا تھا، بتا پائے گا؟ دوپہر کے ٹائم پر کیا کھایا تھا 1 مہینے پہلے؟ پیر کا دن تھا، مجھے تو یاد نہیں کیا کھایا تھا، چلو 2-3-4 دن پہلے کا ہی بتا دو، رمضان کا پہلے رمضان میں کیا کھایا تھا پتہ ہے؟ بھول جاتے ہیں نا ہم لوگ، تو حضرت فرماتے ارے بھائی تو نے پہلے رمضان میں کیا کھایا، مطلب ایک مثال دیتا، حضرت نے تو یہ بولا تھا کہ بھائی تو نے کیا کھایا 1 ہفتے پہلے، تجھے یاد ہے؟ اس نے بولا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے 1 ہفتے پہلے میں نے کیا کھایا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے جب تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ 1 ہفتے پہلے تو نے کیا کھایا تھا، لیکن جو چیز کھائی تھی تو نے وہ بدن کی طاقت اس نے پیدا کی ہے، بدن کے اندر جا کر قوت پیدا کی ہے اس نے بدن کے اندر جا کر، ایسے ہی 1 ہفتے پہلے تو نے جو اللہ کا نام لیا تھا روح کے اوپر اس کے اثرات گئے، اس نے روح کے اندر طاقت پیدا کی ہے، اور تیری روحانی پرواز کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ پھر ناپتا کیوں پھر رہا ہے؟ ہر روز ناپے گا، ارے ناپ نہیں، کیفیت کو دیکھ، گناہ کو دیکھ، کیا میری زندگی کے اندر جو پہلے معاملات تھے کیا اب بھی وہی معاملات چل رہے ہیں؟ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہا؟ میرے اندر اللہ کی ذات کی عظمت آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان آ رہی نہیں آ رہی؟ جو کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھتا تھا اب کیا حال ہے اس کا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت پہلے جانتا تھا اب کیا جانتا ہوں میں؟ اب کس انداز میں جانتا ہوں؟ یہ خود بخود معلوم چلے گا۔ آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ اللہ کی ذات سے ہونا شروع ہو۔ تو یہ چیز ہے اصل۔ بھائی دیکھیں ہم رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہیں نا، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کی ذات کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟
ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو حقیقت ایسا لگتا ہے کہ مزدور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب لوگوں کو مزدوری کے اوپر رکھا ہو. چلو بھائی مزدوری کرو، اس پورے مہینے تم نے مزدوری کرنی ہے اور اجرت میں دوں گا، اور اجرت کے اندر میں اپنی ذات بھی دے سکتا ہوں، اپنی ذات بھی دے سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، حدیث کے اندر فرما رہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک بات بتاؤ، جب تم گھر کے اندر اپنے کام کروانے کے لیے کوئی مزدور لے کر آتے ہو اور وہ مزدور اچھا کام کرتا ہے، ایک ہے رابطے کے ساتھ مانگنا، ایک ہے ضابطے کے ساتھ مانگنا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہے رابطے سے لینا، اس کو سمجھنا. جب مزدور کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کی مزدوری طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو 10,000 روپے ملیں گے یا 2,000 روپے ملیں گے کام کرنے کے اوپر. تو جب وہ کام کر لیتا ہے تو آپ اس کی مزدوری اس کو دے دیں تو 10,000 روپے جاؤ. یہ ضابطے کا دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مہینہ دیا اس لیے کہ بھائی میرا بندہ تم اس سے ضابطے سے نہیں لے، رابطے کے ساتھ لے، ضابطے کے ساتھ مت لے. یہ مہینہ دیا ہی تھا اس لیے کہ تم اس سے رابطے سے لینا سیکھ. رابطے کا دینا کیا ہے کہ کسی نے مزدوری کی آپ کے گھر کی، طے وہی ہوا تھا 10,000 روپے. طے کیا ہوا تھا؟ 10,000 روپے ہوا. آپ نے اچھا کام دیکھا، یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، مزدور بڑا زبردست ہے. آپ 10 لوگوں کو بتا رہے ہو یار یہ میرے گھر میں جو کام کر رہا ہے یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے، زبردست کام کرتا ہے. اور اتنے میں ہی ابھی کام کر رہا ہے آپ کے گھر میں، اتنے میں ہی یہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آ کر آپ کو بولتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کے اخراجات کے لیے یہ خرچے آپ سے مانگ رہا نہیں ہے، خرچے بتائے. تو آپ نے بولا، آپ کے دل کے اندر ایک احساس خیال پیدا ہو گیا یار یہ میرے گھر پر کام تو کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے، لگ بھی مجھے بڑا اچھا رہا ہے. چل تو بتا بھائی کتنا خرچہ ہوگا تیری بیٹی کی شادی کے اندر؟ فرمایا بھائی اتنا. جا اب یہ سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ رابطے کا، یہ رابطے کے ساتھ لینا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے پورا مہینہ رمضان کو گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضابطے کے ساتھ نہیں دیتے، رابطے کے ساتھ دیتے. یہ تو آپ نے اپنی حیثیت اور شان کے مطابق دیا ہے نا، اللہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت. اللہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتے. اور پھر کیا فرماتے حدیث کے اندر؟ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. للصائم فرحتان، کہ جو روزے دار ہے نا اس کے لیے 2 خوشی ہے. فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو تب ہے جب وہ افطار کے وقت، افطار کے وقت جب افطار کر رہا ہوتا اس وقت خوشی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ نے پورا دن پیاسے رہے، پورا دن کھانا نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، ایک دم افطار آپ کے سامنے آئی، آپ نے شربت اٹھایا اور شربت اٹھا کر جو پیا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا اور جو گیا سینے کے اندر پیٹ کے اندر اور آپ کو جو لذت دے گیا، اس لذت میں یہ کہتا ہوں وہ جو لذت ہے نا دونوں جہاں بیچ کر بھی وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے شربت یا پانی پیا ہے نا اس کی لذت ہے. ارے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی لذت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ لذت دے رہے ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے نا قرب کا اس کو اتنی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ پانی کی لذت ہے، شربت کی لذت ہے، شربت پی کر مزہ آ گیا، آج تو جام شری تو نے کیا بنایا بھائی. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں، مخلوق کے اوپر جن کی نظر ہوتی ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں، اور خالق کے اوپر جو نظر ہوتی ہے اے اللہ تو نے تو دونوں جہاں کا مزہ اس گھوٹ کے اندر گھول دیا، تیری ذات ہی آ گئی، ایسا لگا تیری ذات آ گئی ایسا لگا. پھر مزہ آتا ہے نا یا نہیں آتا ہے نا؟ تو بھائی اللہ کی ذات کا مزہ
یہ ہوتا ہے. خوشی مل رہی ہوتی ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی کب ملتی ہے؟ پہلی خوشی تو یہ، دوسری خوشی عند لقاء الرحمن، یہ دوسری خوشی ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رحمان سے ملاقات کے وقت. گویا کہ ایسا لگتا ہے جب روزے دار سارے روزے مکمل کر کے سارے روزوں کا آخری میں افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کریم سے پردہ اٹھا کر بولتے ہیں آ جانا مجھ سے ملاقات کر لے، میں تیری ملاقات کے لیے بیتاب ہوں. جتنا تو شوق رکھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ شوق میرا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کا. مجھ سے ملاقات کر. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بات؟ جب سارے روزے مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ بھائی عید ہے کل. ایسے ہی ہوتا ہے نا. حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اللہ کے وجہ کریم کی جو ابرو ہے نا ایسا لگتا ہے عید کا چاند ہے. حالانکہ اللہ ابرو سے پاک ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. لیکن وہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں شہر کے اندر، اور ان کا محبوب کون تھا؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر سارے روزے رکھنے کے بعد کیا بولا؟ عید کا اعلان کر دیا. اور عید کا اعلان کرنے کے بعد کیا کہا کہ بھئی اس عید کے دن سب لوگ میرے مہمان ہو، اس عید کے دن کوئی نہیں کھائے گا، سب میری طرف سے کھاؤ گے. تو جو بندہ عید کے دن جو کھا رہا ہے جیسا مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مل رہا ہے، وہ اللہ کی مہمانی ہے اس کی، اللہ اس کی میزبان ہے. کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ عید کے دن نہیں کھاؤ گے. اور بھائی یہ سب کے لیے، مالدار طبقے کے لیے کیا بولا؟ بھائی تم ہی بریانی نہیں کھاؤ گے، تم ہی کباب نہیں کھاؤ گے، تم ہی شیرنی نہیں کھاؤ گے. مسجد میں آنے سے پہلے فطرہ ادا کر کر آؤ، مستحقین تک پہنچا کرو تاکہ وہ بھی بریانی بنا کر کھائیں، وہ بھی کباب کھائیں. ورنہ اگر فطرہ ادا کرنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، آ گئے تو یہ درست عمل فطرہ ادا کر کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ مستحقین کی رعایت. تم اکیلے بریانی نہیں کھاؤ گے، عید کے مزے تم اکیلے نہیں رہو گی. یہ مالک الملک کی طرف سے مہمانی ہے، مالک الملک میزبان ہے آج. تو یہ فطرہ تمہاری رقم نہیں ہے، یہ کس کی رقم ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی رقم ہے جو تم کو دے دی ہے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے دی ہے. یہ اس کی امانت ہے، لہذا امانت ادا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تو دیکھا راستے کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے چھوٹا، نہایت غمگین حالت کے اندر، پریشان، اور کچھ بچے کھیل رہے راستے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، فرمایا تم کیوں نہیں کھیل رہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، میرا باپ مر گیا، میرا باپ مر گیا، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، اس لیے اداس بیٹھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج سے تم میرے بیٹے چلو میرے ساتھ، اور اپنے کمرے اپنے گھر میں لے گئے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کو جلدی سے نہلا دھلا کر تیار کر دو، اور اپنی جو چادر تھی نا اس کو 2 ٹکڑے کیا.
ارے ہے لباس تو دیکھیں کیا بن رہا ہے اس بچے کا، اس کی قسمت کے اوپر ناز ہے. سارے عالم نے کیا ہوگا، سارے جہاں نے کیا ہوگا کہ 2 جہاں کے سردار کی تن کی چادر اس کا لباس بن رہی. وہ اتنا قیمتی لباس لاؤ گے کہاں سے؟ لا سکتا ہے کوئی؟ 2 ٹکڑے کی چادر اور ایک ٹکڑے سے تہبند بنایا، جیسے ہم لوگ احرام نہیں باندھتے ویسے ایک ٹکڑا اس کے اوپر ڈال دیا. اب یہ بچہ عید کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے بےتاب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم پیدل نہیں جاؤ گے، آج میں تمہیں اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کر جاؤں گا، تمہیں پیدل نہیں جانے دوں گا، آج میں تمہیں اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے لے کر جاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے لے جا رہے ہیں، اور سوار کر کے لے جانے کے اندر جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا؟ اس بچے نے بولا آج میں اپنے نبی کا، انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا ہے، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا لباس عطا فرما دیا انہوں نے، اور میں ان کے کندھے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا ہوں. اب وہاں کے جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے، کاش کہ ہم بھی یتیم. منبر پر آئے، ابھی بچہ کھڑا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے ساتھ منبر پر لے کر چڑھے، اور لے کر چڑھنے کے اندر بولا بیٹا تم میرے ساتھ بیٹھو گے. اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کے اندر فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر جو ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر جتنے بال آ رہے ہیں سب گناہ معاف فرما دیں گے. اور پھر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہوں. بعض لوگ ایسے بناتے ہیں، ایسے سمجھیں آپ. تو بھائی عید کا دن اگر گزارنا تو اس طریقے سے غم خواری کرتے ہوئے گزارنا. شہر المواسات ہے نا یہ، غم خواری کا مہینہ، تو پھر غم خواری کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. یہ غم خواری کا مہینہ، اس کو غم خواری کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. بھائی تیرا کیا کام ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، اگر کر سکتے تو ٹھیک ہو نا، دعا کرو نا اللہ کے حکم سے. آپ تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، کرنے والا یہ سوچے بھی نہیں میں کر رہا ہوں، وہ کرنے والا نہیں ہے، ابھی مار دیا، ابھی آخری سانس نکال دیا، پھر تو کرنے والا کہاں سے ہو؟ پھر تیرے لیے کیا جا رہا ہوگا. تو اگر اپنے لیے کروانا چاہتا ہے نا تو کرنے کے اندر اللہ کا فضل سمجھ، تو نہیں کر رہا، یہ تجھ سے نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے، کسی کا نہیں. یہ دل کے اندر اس کی حضوری کر کے چلو اور مواسات کرو بھائی ہر ایک کے ساتھ. یقین جانے کہ پھر جب
مباحثات کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ پھر اس کی عید ہوگی دید کے ساتھ، اس کی عید ہوگی دید کے ساتھ، اور دید کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ اس کی عید دید الہی کے ساتھ ہوگی، اس کی عید ہی نہیں جس کو دید الہی نصیب نہ ہو، عید والے دن۔ عید تو اسی کی جس کو دید نصیب ہو جائے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا عند لقاء الرحمن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات روزے دار کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو روزے دار کی خوشیاں تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہوتی ہے اس عید والے دن؟ جیسے ایک دعوت نہیں ہوتی، ریسٹورنٹ میں کوئی دعوت کر دے، اس دعوت کے اندر سجایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریسٹورنٹ کو جس جگہ بھی دعوت ہوتی ہے اس کو سجایا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے جنت کو سجاؤ، جنت کو سجایا جائے، خوب معطر کیا جائے، خوب خوشبوئیں اس کے اندر بکھیر دی جائیں۔ یہ فرشتوں کو آرڈر ہو جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے، جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھے ہیں اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے ہیں، اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، تو ان کے پاس جائیں اور مصافحہ کریں۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں فرشتے راستوں کے اندر، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ارے جس کے قلب کی ریخیں غیر اللہ سے پاک ہوتی ہیں نا، صاف ہوتی ہیں، ان کو یہ سارے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور جن کی قلب کی ریخوں کے اندر غیر اللہ ہی بھرا ہوا ہے، وہ آنکھوں کے اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتا، دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں راستوں کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے یہ بندے کس لیے آئے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ذات کے لیے روزے رکھے تھے، اور یہ آج اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں۔ یہ تو ثواب کی نیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت۔ یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، سب کی کیا ہوتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے۔ لہذا دوستو، اگر اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، مغفرت کر دے، تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت کے ساتھ گزارو، اطاعت کے ساتھ۔ اسی مہینے کے اندر شب قدر آتی ہے، اسی مہینے کے اندر شب قدر آتی ہے، آخری عشرے کے اندر آتی ہے شب قدر، اور جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر کو چھپایا کیوں ہے؟ شب قدر کو کیوں چھپایا؟ بھائی ایک باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے سے بولتا ہے آواز دے کر، میں یہاں ہوں تلاش کر لے۔ اب وہ تلاش کرنے کے اندر اس کو معلوم ہے یہ جو بول رہا ہوں میں یہاں ہوں تلاش کرنے، اس کے اندر جو اس کے اندر لگن پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی، وہ آرام سے یہ لے جا کر، اس میں مزہ نہیں آئے گا، اس میں مزہ نہیں آئے گا۔
باپ کیا بولتا ہے میں یہاں ہوں ڈھونڈ لے تیرے کو یہ چیز ملے گی. وہ ڈھونڈ رہا ہے بچہ تلاش کر رہا ہے. باپ کو بھی مزہ آ رہا ہے کتنا مزہ آ رہا ہے تلاش کر رہا ہے مجھے, اور بچے کو بھی مزہ آ رہا ہے کھیل رہا ہے. اور باپ کو بھی دوسرے وقت میں بولتا ہے کہ چلے نا وہ گیم کھیلیں مزہ آ رہا تھا. ایسے ہی بولتا نہیں بولتا کیونکہ اس کو مزہ آ جاتا ہے. تو ایسے ہی شب قدر کے وقت بندے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, اللہ کی ذات کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ تلاش کرنے کے اندر جو مزہ ہے نا, ڈھونڈنے کے اندر جو مزہ ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آ جا اے میرے بندے ڈھونڈ لے مجھے. ہم کیا بولے آ رہے ہیں, ہم بھی ڈھونڈیں گے, ضرور ڈھونڈیں گے. کیا خیال ہے؟ تو شب قدر کے اندر ایسا ہے, ایسی لذت رکھیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس سوچ کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ اگر آپ شب قدر کو تلاش کرو گے تو آپ کو یہ سوال کبھی نہیں ابھرے گا یار اے کاش کہ شب قدر کا دن معلوم چل جاتا, شب قدر کی رات معلوم ہو جاتی, متعین ہو جاتی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر شب قدر کی رات متعین ہو جاتی تو لوگ شب قدر کی اہمیت اپنے دلوں سے مٹا دیتے, ختم کر دیتے. کیوں؟ لوگ بولتے اگلے سال بھی شب قدر آئے گی نا, اس وقت کر لیں گے. ان کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا. اور ایسے ہی کہتے نا یہ پیسے رکھے ہوئے, ارے بھائی تم حج کر لو اگلے سال دیکھ لیں گے. ارے تم عمرہ کر اگلے سال دیکھ لیں گے نا, ابھی تو یہ کر لیتے ہیں. پھر کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے, وہی 8-10 لاکھ روپے ڈوب جاتے ہیں. یار کاش کہ میں حج کر لیتا, یار یہ کاروبار میں بھی ڈوب گیا. مثالیں دے رہے ہوتے نہیں دے رہے ہوتے. تو لہذا شب قدر کی رات جب کسی کو نصیب ہو جائے سمجھ لو وہ نصیبوں والا ہو گیا, ہو گیا. دیکھو ایک ہے اللہ کا قرب, ایک ہے اللہ کا عشق, ایک ہے اللہ کی محبت, ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, ایک ہے صحابہ کرام کا عشق, ایک ہے بہت ساری چیزیں ہیں. ان کو الگ الگ کر دو, الگ الگ کر دو. شب قدر کے اندر یہ سارا شب قدر انگریڈینٹس ہیں, ان سب کا مکسچر ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بھائی. ایک ہے گرم مسالہ, ایک ہے ہرا دھنیا, ایک ہے پودینہ, اور ایک ہے چاول, ایک ہے گوشت. یہ سب الگ الگ ہے ہی نہیں ہے, لیکن ان سب کو مکس کر کے کیا کرو گے, بریانی بنے گی نا زبردست قسم کی. اب کھاؤ مزے سے. تو شب قدر ایسی ہی رات ہے, ان سب کو مکس کر دو تو پھر اللہ کی محبت کی بریانی تیار ہو جائے گی. اب کھاؤ مزے سے. اس میں سب کچھ موجود ہے, اس میں اللہ کا عشق بھی موجود ہے, اس میں اللہ کی محبت بھی موجود ہے, اس میں اللہ کا قرب بھی موجود ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی موجود ہے, اس میں صحابہ کرام کا عشق بھی موجود ہے, اس میں تابعین کا عشق موجود ہے, اس میں سب موجود ہے. اب کھاؤ مزے سے. یہ شب قدر, قدر والی رات. اس کو کہتے اس لیے شب کہ بھائی اس رات کی قدر کر لے, قدر کر لے, نہ قدری مت کر. اور جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا, بغض ہوگا, عداوت ہوگی, حسد ہوگا, تکبر ہوگا, غیبت کر رہا ہوگا, بہتان بازی لگاتا ہوگا, ہوس ہوگی, ہوس میں ہی جلن ہوگی, لیکن جانے اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے قدر والی رات اس کے لیے جس کو اللہ مل جائے, اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ کا عشق نصیب ہو جائے. یہ اس کے لیے قدر والی رات ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے امید کے معاملے میں.
وہ حج کے موقع پر کیا فرمایا انہوں نے کہ بھائی حج پر اجر تو یقینی ملے گا ہی ملے گا. تو کسی نے بولا آپ کو کیسے معلوم کہ حج جو آپ نے کیا اس پر اجر ملے گا, یقینی ملے گا؟ دیکھو عجیب بات بتائیں. بولا اگر میرا حج مقبول ہو گیا تو اس مقبول ہونے کی بنیاد پر مجھے اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ ہے. اور اگر میرا حج مقبول نہیں ہوا تو یہ میرے لیے مصیبت ہے یا نہیں ہے نا؟ اس مصیبت کے اوپر بھی ایمان والے کو اجر دیا جاتا ہے. بھائی مصیبت کے وقت بھی ایمان والے کو اجر دیا جاتا ہے. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن